الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے وہ 3 حیض تک اپنے اگلے نکاح کا انتظار کریں. 3 دفعہ مینسز آ جائیں، رحم پاک ہو جائے، کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہوگی تو اس وقت تک انتظار کرے، نکاح کی تیاری نہ کرے، نہ نکاح کا سوچے، نہ اس دوران اس کو پیغام دیا جائے. ولا یحل لہن، اور اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے مردوں پر بھی ذمہ داری ہیں تو عورتوں پر بھی حقوق ہیں، یہ دونوں نے پورا کرنا ہے. اور مردوں کا ان عورتوں پر ایک درجہ ہے اس لیے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ بہت زیادہ زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں مسائل ہیں بڑے زبردست فقہی، ان کو جاننا بڑا ضروری ہے. الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 بار ہے. ایک بار طلاق دے دی، پھر 3 ماہ کے دوران رجوع کر لیا. رجوع کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی بیوی سے کہے کہ میں نے غلطی کی، میں واپس تمہیں بسانا چاہتا ہوں. اور اس کا علم اگر لڑکی کے والدین کو ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کوئی گواہ بیچ میں موجود ہو. تو ایک طلاق دی، پھر اس کے بعد زندگی کا کوئی اور موڑ آیا، ناراضگی ہوئی، پھر دوسری طلاق دے دی، چاہے مہینے بعد دی، 2 مہینے بعد دی، یا رجوع کے 2 دن بعد دے دی، تو یہ 2 بار طلاق ہو گئی. یہ جو ٹھا کر کے 3 طلاقیں، 100 طلاقیں ایک ہی دفعہ کہہ دی جاتی ہیں نا، یہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی یا 100 طلاقیں نہیں ہوتی. یہ تو بالکل اسی طرح ہے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا نا، تم 33 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو. تو 33 مرتبہ مرہ کا لفظ ہے، تو 33 مرتبہ کا مطلب ہے کہ سبحان اللہ کاؤنٹ کرو. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ میں 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں، تو وہ 33 مرتبہ نہیں ہوتی، وہ 1 مرتبہ ہوتی ہے. تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف 2 دفعہ طلاق ہو گئی، تو اب راستہ ایک ہی ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے. اچھی لائف گزارنے کے لیے نیت یہ ہو کہ آئندہ منہ پہ یہ لفظ نہیں آئیں گے، اس کے ساتھ میں نے اچھے طریقے سے رہنا ہے. اور بیوی کو بھی یہ احساس ہو کہ 2 دفعہ یہ طلاق دے چکا ہے، میں نے بھی اگر خدا نخواستہ کسی موقع پر اس کو غصہ دلایا یا کوئی نافرمانی کی اور اس نے محسوس کیا کہ یہ ابھی تک ناشزہ ہے، یعنی ہر بات کی مخالفت کرتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، تو ایسے موقع پر
تیسرا لفظ اگر نکل گیا طلاق کا تو ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا پھر احسان کے ساتھ رخصت کر دینا ہے. تیسری طلاق دے کے بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے، بڑا آدمی بنے کہ بس جی بہت کوشش کی، اس سے گزارا نہیں ہو سکتا، تو بہتر یہی ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کے جو حقوق ہیں، جو مجھ پر فرائض ہیں، میں وہ سب کچھ اس کو دے کے آرام سے رخصت کر دوں. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور ہاں مردوں تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں مہر سمیت دیا ہے اس میں سے کچھ بھی تم واپس لو. طلاق تم دے رہے ہو، وہ نہیں لے رہی، تم دے رہے ہو. اس لیے حق المہر جو دیا تھا، اور حق المہر دینے کے بعد جو بھی گفٹس اس کو دیے تھے، چاہے پراپرٹی کے ہوں، دکانوں کے ہوں، پلاٹ کے ہوں، یا کسی بھی چیز کے، سونے کی حالت میں ہوں، یہ حلال نہیں ہے کہ بیوی سے واپس لیے جائے، یہ اس کے ہیں. مگر یہ کہ تم دونوں کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، مزید لڑائیاں ہوں گی، مقدمے ہو جائیں گے، اور عدالتوں میں حاضریاں ہوں گی، وکیلوں پہ بڑا خرچ ہو جائے گا، اور خاص طور پر عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے. پھر اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو فدیہ وہ عورت اپنی جان چھڑانے یعنی خلا کے بدلے میں دے دے. وہ کہتی ہے میری جان چھوڑو، تم نے جو دیا تھا وہ لے لو، میری جان چھوڑو، بس میں فارغ ہوں. اور طلاق دے دینی چاہیے. پھر یہ پھر زیادتی ہوگی کہ وہ عدالت میں جائے. جب لے لیا سب کچھ تو اس کو کہیں ٹھیک ہے میں نے طلاق دی، تم فارغ. بس یہ اللہ کی حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. تلک حدود اللہ کے الفاظ پہ یاد رکھنی چاہیے، یہ لمٹس ہیں، اسی کے اندر باؤنڈری کے اندر رہنا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر تیسری طلاق دے دی خاوند نے، تیسری بار دے دی، دو پہلی تھیں وہ ختم نہیں ہوتی رجوع کرنے کے بعد، وہ باقی رہتی ہیں. تیسری طلاق، تیسری دفعہ یہ لفظ منہ پہ آیا میں نے تمہیں طلاق دی. طلاق کیوں ہوتی ہے؟ یہ طلاق نہیں ہوتی کہ میاں غصے سے کہے چلی جاؤ گھر یا بس تم فارغ ہو، یہ نہیں ہوتی. اس میں میاں کی نیت دیکھی جاتی ہے، تمہاری نیت کیا تھی. اگر اس کی نیت یہ غصے میں لفظ کہہ دیے تو وہ طلاق نہیں ہوتی. لیکن اگر صراحتاً اس نے یہ کہے میں نے تمہیں طلاق دی، یہ تیسری دفعہ، فلا تحل له من بعد، تو اب وہ عورت اس کے بعد اس مرد کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے. یہ ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اس دوسرے خاوند سے اس کی نہیں بنتی. یہ نہیں کہ پہلے سے طے شدہ ہو تو بھئی تم اس سے نکاح کر لو، دوسرے دن اس کو طلاق دے دینا، جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں. یہ تو حرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے شخص کو جو حلالہ کرواتا ہے یا حلالہ کرتا ہے، دونوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اور آپ نے یہ لفظ تک کہے ہیں جو انتہائی برے ہیں، جو آپ نے کسی کے لیے آج تک استعمال نہیں کیے. آپ نے فرمایا یہ بندہ جو اپنی بیوی کا حلالہ کراتا ہے اور جس کو کہتا ہے کہ حلالہ کر لو، آپ نے فرمایا یہ کرایہ کا سانڈ لیتا ہے. التیس المستعار، یہ لفظ ہیں حدیث کے. تو یہ بھی ریلیجس کرپشن ہے جو ہمارے اگر ماحول میں پیدا ہو جائے کہ جی حلالے کے لیے دروازے کھلے ہوں. اور نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ گھر آباد ہوں. جس طرح پہلا نکاح کیا تھا وہ نیت یہی تھی کہ گھر آباد کرنا ہے، اور پھر حلالے میں تو وہ بات ہی نہیں ہوتی. وہاں نہ کسی کو دعوت دی جاتی ہے، نہ عورت دوسرے کے ساتھ نکاح کے بعد نہ مبارکباد قبول کرتی ہے، نہ سہیلیاں اس کو مبارکباد دیتی ہیں، بلکہ وہ میاں جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے اور بیوی کی الگ عصمت دری ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ حلالہ کرا کے جب باہر نکلتی ہے تو کہتا ہے اس کی بیوی کو کہ بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ رات کو کیا کیا. جب وہ بتا دیتا ہے تو پھر اس سے وہ پہلے پیسے مانگتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے میں نے اس کو طلاق دی. یہ کیا طریقے ہیں؟ یہ کیا دین ہے یا دین کا مذاق ہے؟ ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. بے غیرتی کی علامت ہے، عورت کو ذلیل اور رسوا کرنے کی بات ہے. طلاق مرد دے اور ذلیل عورت کو کیا جائے، بھگتے نا وہ. اور ایسے حالات میں جو بچی کے والدین ہیں ان کو جرت مند ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، یہ اگر نہیں سنبھال سکا تو اب ہم ہیں سنبھالنے والے، ہم اس کا مستقبل روشن بنائیں گے، مگر اس کو اس طرح ذلیل اور خوار نہیں ہونے دیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے جو علم رکھتے ہوں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، وہ فارغ ہو گئیں،
پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ کبھی بھی کوئی طلاق دی ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ عدت پوری کرنے کے وقت آتا ہے تو شوہر کو کہا ہے کہ بھائی اس کو اچھے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یہاں عورت کو منع کیا ہے، پہلی طلاق ہوتے ہی کہ اچھا میں جا رہی ہوں، سامان اٹھایا چلی گئی، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ میاں کا کام ہے کہ وہ جب طلاق دیتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ بیوی کو کہے کہ اب تم یہ لو اور اپنے گھر چلی جاؤ، عزت کے ساتھ، بے عزتی کر کے نہیں، ذلیل اور رسوا کر کے نہیں۔ اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکو کہ میں نے تمہیں رجوع نہیں کرنا، تم اسی اذیت میں رہو تاکہ تم کہیں اور شادی نہ کر سکو، یا اس کے خلاف مقدمہ کر لو تاکہ وہ مقدمہ بھگتی رہے اور کہیں اور شادی نہ کر سکے۔ اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکو کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور تم اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، یہ دین ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے، اور ان پر عمل نہ کرنا، ان کا مذاق اڑانا ہے، ان کو کم اہم سمجھنا ہے۔ اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد رکھو، اور اسے بھی یاد رکھو جو اس نے کتاب و حکمت کی صورت میں تم پر نازل کیا ہے، یعنی یہ تعلیمات، یہ احکام کہ میاں بیوی آپس میں کیسے رہیں۔ پھر اس نعمت کو صحت دی ہے، پیسہ دیا ہے، گھر دیا ہے، بچے دیے ہیں، یہ سب نعمتیں تم ٹھکرا رہے ہو محض غصے کی وجہ سے۔ وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو 3 بار طلاق دے دو، پھر وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لیں، تو تم انہیں اپنے پہلے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو۔ دوسرا نکاح کیا، وہاں نہیں بن سکی، اس نے بھی ایک طلاق کے بعد دوسری تیسری دے دی، اب وہ واپس آ کے والدین کے پاس رہ رہی ہے، اور پہلا شوہر چاہتا ہے کہ میں اس سے نکاح کر لوں، تو والدین ہو یا لڑکی کے بھائی ہوں، ان کو اللہ فرما رہا ہے تم انہیں اپنے پہلے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ معروف طریقے سے باہم رضامند ہو جائیں۔ چلی جائے، گھر میں چلی جائے، آباد ہو جائے گی، گھر میں رکھو گے اپنے، کتنے فتنے ہوں گے۔ اس کی فطری ضرورت خاوند ہی پوری کرے گا نا، بہن بھائیوں کی جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں وہ تو پوری نہیں کرتی۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور طہارت کا باعث ہے کہ وہ اپنی گھر میں چلی جائے گی، ورنہ وہاں رہی تو فتنے الگ برپا ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی غلط قدم اٹھا لے، گھر سے نکل جائے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ کرے۔ طلاق ہو گئی، بچی حاملہ تھی، بچہ ہو گیا، اب مرد کو اور عورت کو کچھ گائیڈ اللہ فرما رہا ہے۔ بچے کے تو دونوں والدین ہیں نا، اب ان میں جدائی تو ہو گئی، بچے کا کیا قصور، اس کا بھی دین خیال کر رہا ہے۔ ماں اپنی اولاد کو مکمل 2 سال دودھ پلائے۔ اگر ماں کا یہ ارادہ ہو کہ میں اس بچے کی رضاعت کی مدت پوری کروں گی، اور والد کے ذمہ معروف طریقے سے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا دینا ہے، والد کے ذمہ یہی ہے کہ اپنی اس مطلقہ بیوی کو، جو اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی لیکن بچے کی ماں ہے، وہ بچہ تمہارا ہے، تم اس ماں کو اتنا کھانا دو، اتنا کپڑا دو کہ وہ اس بچے کو آرام سے پال سکے، اور اس کے بچے کے بھی خرچے دو۔ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے۔ میاں جتنا کما رہا ہے اس کی لمٹ میں اس سے لیا جائے، نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، والدہ سے بچہ چھین لیا جائے کہ نہیں تم دودھ نہیں پلا سکتی، والدہ کی خواہش ہو، اور نہ ہی والد کو اس کے بچے کی وجہ سے کسی طرح کا نقصان پہنچایا جائے کہ تم بچے کو مل ہی نہیں سکتے۔ اور بچے کے وارث پر بھی اسی طرح نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر باپ نہیں ہے تو بچے کا جو وارث بن رہا ہے، بچہ کل کو فوت ہو جاتا ہے، اس کے ارد گرد جو بھی ہیں، دادا ہے، نانا ہے، نانی ہے، کوئی بھی وارث بنتا ہے تو وہ پھر بچے کی طرف سے ماں کو، اس کو دودھ پلانے والی کو وہ نان و نفقہ دیں۔ پھر اگر وہ دونوں باہم رضامندی، یعنی میاں بیوی جو علیحدہ ہو چکے ہیں، بچے کے مستقبل کے لیے آپس میں باہم رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں کہ عورت چاہتی ہے کہ میں اور شادی کروں، اس کے پاس تو جا نہیں سکتی،
اور میاں یہ چاہتا ہے بس یہ بچہ 1.5 سال کا ہو گیا ہے، کافی ہے، میں زیادہ خرچے نہیں دینا چاہتا، تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا ارادہ کرو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں۔ عورت فارغ ہوتے ہی کہتی ہے بچہ ہے لے جاؤ، دودھ پلواؤ اس کو کہیں، تو کسی اور سے پلوا لے، عورت شادی کرنا چاہتی ہے۔ اگر تم بھلے طریقے سے ان کے حوالے کر دو جو انہیں دینا طے کیا تھا، غیر عورت کو بھی اگر دینا ہے تو بھلے طریقے سے دو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، تو یہ بیوی 4 ماہ اور 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھے، یعنی دوسرے نکاح کے بارے میں مت سوچے، نہ میک اپ کرے، نہ اچھے کپڑے پہنے، نہ محفلوں میں جائے، گھر میں رکھے، عدت گزارے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر چکیں تو جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں معروف طریقے سے کریں تو تم وارثوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی وہ اگر یہ چاہتی ہیں کہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں یا فلاں کا میسج آیا ہے تو یہ قبول کرتی ہوں، تو والدین نہ روکیں، معروف طریقے سے اگر یہ سب کام ہوتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو جو عدت میں ہوں اشارتاً پیغام نکاح بھیجو۔ اشارتاً، مثال کے طور پر کوئی عورت جاتی ہے تو وہ کہتی ہے فلاں بندہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ لگا تم سے، یا اس کا ارادہ یہ ہے، بس ہلکا پھلکا اشارہ، یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، پھر بھی کوئی گناہ نہیں کہ یہ عورت عدت گزار لے میں اس سے شادی۔ مرد کی کمزوریاں ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تم ان کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن تم ان عورتوں سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو جو عدت میں بیٹھی ہوں۔ وعدہ کرو کہ عدت کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو گی اور کسی اور سے نہیں کرو گی، نہ سوائے اس کے کہ تم کوئی بھلی بات کہو، اور تم عقد نکاح کا عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقرر میعاد یعنی عدت اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ صبر کرو، حوصلہ کرو، جلد بازی میں یہ کام نہ کرنا، اور جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، لہذا اس سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اور جن عورتوں کو تم نے ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم انہیں طلاق دے دو۔ یہ بڑے کیسز ہوتے ہیں، نکاح ہو گیا، بس آپس میں دور کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو الیک سے الیک کی، مہر بھی مقرر نہیں ہوا، نکاح کے بعد واپس چلے آئے کینیڈا اور ٹیلی فون پہ کچھ لڑائی ہوگی، طلاق دے دی۔ یہ کیسز ہیں۔ تو ایسی عورت جس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، نہ کوئی حق المہر کا مقرر کیا، تو اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، دے دے، لیکن تم انہیں مال و متاع دو، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق ضرور دے، بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، آخر وہ اس نے ظاہر نکاح کے موقع پر والدین نے شاید بڑا خرچ کیا ہو، کم از کم بچی کو تو فائدہ ہو جائے۔ احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں پر ان عورتوں کا یہ حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور ایک دوسرا طریقہ، اگر تم نے ان منکوحہ عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی اور ان کے لیے مہر مقرر کر دیا، پہلے مہر مقرر نہیں تھا، طلاق دے دی، ہاتھ نہیں لگایا، یعنی انگوٹھی تک نہیں پہنائی۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ہی انگوٹھیاں پہنا دی جاتی ہیں، یہ ہاتھ لگ چکا ہے۔ اسی لیے دین نے منع کیا ہے کہ اس قسم کے کام ہم نہ کریں۔ نکاح ہو جائے تو پھر غیر عورت کو اپنی بیوی بنانا یہ طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے، اور ان کے لیے مہر بھی مقرر کر دیا تو مقرر کردہ مہر کا آدھا ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ عورتیں خود مہر معاف کر دیں، کہتے نہیں ٹھیک ہے، یا وہ شخص یعنی مرد معاف کر دے، کہتے جو میں نے دیا ہے میں نہیں لیتا واپس، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ مردوں کو کہا ہے جو دیا ہے کو ٹھیک ہے، طلاق بھی جو دیا ہے اپنے پاس رکھو، اور تم آپس میں احسان کرنا نہ بھولو۔ سبحان اللہ، جدائی کے وقت بھی دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں جدائی کے وقت بھی ایک دوسرے پر احسان کرنا ہے، مت بھولنا اس کو۔ یہ جس کے ساتھ تم بھلا کرو گے کل کو ہو سکتا ہے اللہ تمہارے ساتھ ایسا بھلا کر دے۔
ان اللہ بما تعملون بصیر، یقین مانو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، سب نمازوں کی حفاظت کرو۔ پہلے حقوق العباد کی بات ہو رہی تھی، اب حقوق اللہ کی بیچ میں بات آ گئی۔ بھولا نہیں، اللہ فرماتے دنیا کے معاملات ہیں نا، ان کے حقوق بھی پورے کرو، اور کم از کم ان حقوق کو ادا کرتے دوران سب نمازوں کی بھی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تمہیں بار بار سبق دے گا۔ نمازوں کی نگرانی، نمازوں کی پابندی، رب کے حضور دعائیں، عاجزی، سوچنے کا موقع دے گا کہ میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا، بیوی کے ساتھ کچھ زیادتی تو نہیں کر رہا، طلاق دے رہا ہوں، کو خدا نہ خواستہ یہ چیزیں کوئی میرے خلاف تو کل کو حجت نہیں بنے گی۔ نماز کی حفاظت، اللہ کے حقوق کی حفاظت ہو تو پھر بندوں کے حقوق کی حفاظت کرنا بھی بندے کو آ جاتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں نماز ادا کرتے دوران دشمن کا خوف ہو تو پیدل یا سواری پر ہی نماز پڑھ لو، پھر جب تم امن میں آ جاؤ آرام سے نماز پڑھ سکتے ہو تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ پھر ایک اور بات، والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے حق میں 1 سال تک بغیر گھر سے نکالے فائدہ یعنی نان و نفقہ پہنچانے کی وصیت کریں۔ ہاں اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں بھلے طریقے سے فیصلہ کریں، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھلے طریقے سے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانا ہے، یعنی طلاق کا کوئی فائدہ وہ پہنچانا ہے۔ یہ عورتوں کا حق ہے متقی لوگوں پر۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح طور پر تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب بتایا کہ اللہ کی چھوٹی سی نافرمانی سے کیا ہوتا ہے، کیا خدا کا خوف نہ ہو، کسی اور کا خوف ہو تو بندے کا کیا حال ہوتا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ فقال لهم اللہ، موت کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ وبا پھیلی اس علاقے میں، ایک ایک بندہ مر رہا، انہوں نے کہا بھائی ہم نہ مر جائیں، نکلو یہاں سے، تو وہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور ایک نہیں، 2 نہیں، وہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تو گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ موت کا کنٹرول بھی ہمارے اوپر ہے، ہم جس علاقے میں ہیں یہاں تو موت آ رہی ہے، یہاں سے نکل کے ہم موت سے بچ سکتے ہیں۔ تو جو ہی نکلے فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے حکم دیا مر جاؤ، سب مر گئے۔ یعنی وہاں وبا کے ڈر سے بچ رہے تھے موت سے، اور جہاں گئے وہاں وبا نہیں تھی، جہاں مرنا تھا اللہ نے وہاں نہیں مارا، جہاں نہیں مرنا تھا وہاں مار دیا۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا وقت کے نبی کی دعا سے۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقین مانو کہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو یہ آج کل جو وبا ہے، یہ قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس علاقے میں وبا ہو اس علاقے کے لوگ ایسے علاقے میں نہ جائیں جہاں وہ یہ وبا نہیں ہے، اور جہاں یہ وبا نہیں ہے وہاں کے لوگ ایسے علاقے میں نہ آئے جہاں یہ وبا ہے۔ تو اس لیے آئسولیشن کو اختیار کیا جاتا ہے کہ کم از کم جہاں بندے ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں وہ بھی الگ الگ رہیں، تاکہ ایک بیماری جو خفیہ بیماری ہے، وبا ہے، وہ دوسرے تک نہ پہنچے۔ تو یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم پریشان ہو، قرآن مجید نے بتا رکھا ہے، اور جب بتایا ہے تو اس پر عمل کرنا فرض ہے، عمل کرنا فرض ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ شریعت کے جو مسائل ہیں وہ بھی پھر بدل جاتے ہیں۔ مسجدوں میں بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے، کسی کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے، تو مسجدیں بند ہو جائیں تو یہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مزید رب کے حضور جھکیں، اور جھکنے کی جگہ مسجد کے علاوہ گھر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اس امت کے لیے، اس لیے گھروں کے اندر بھی وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو بھی قبلہ تم بنا لو، تو وہی نماز با جماعت پڑھو، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ۔
وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی بھی کرتا ہے اور کشادگی بھی، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ قرض حسنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو دو، اس کی راہ میں خرچ کرو، پھر ثواب کی امید رکھو، اور وہ دل کی خوشی سے دیا گیا ہو اور حلال مال سے دیا گیا ہو، احسان نہ جتایا گیا ہو اور اذیت بھی نہ دی جائے۔ تو من کہہ کے ترغیب دی اللہ تعالیٰ نے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرضہ دینا چاہتا ہے، حالانکہ مال اسی کا ہے، قرض سمجھ کے وہ لے رہا ہے، قرض اس لیے لیا جاتا ہے واپس لوٹایا جائے، اور اللہ فرماتا ہے جب میں لوٹاؤں گا تو کئی گنا زیادہ لوٹاؤں گا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنو اسرائیل کے سرداروں کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے تم ایک قیادت مقرر کر دو، یعنی بادشاہ مقرر کر دو، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ سکیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، تو نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پر لڑائی فرض کر دی جائے تو اس وقت تم کہو اللہ تقاتلوا، ہم نہیں لڑ سکتے۔ قالوا، وہ کہنے لگے وما لنا، کیوں نہیں، ہم کیوں ایسا کہیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم تو لڑیں گے اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر لڑائی فرض کر دی گئی، تولوا، ویسا ہی ہوا جیسے نبی کو خدشہ تھا، کیونکہ لوگ جو ہے نا دوسروں کو اکساتے ضرور ہیں، اور جی کام کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا، ابھارتے ہیں، لیکن ابھار کے جب دشمن کو دیکھتے ہیں تو خود خوف زدہ بزدل بن جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جیسے مدینہ کے منافقوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کیا۔ واللہ علیم بالظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، لیجئے بادشاہ مقرر ہو گیا۔ وہ جو ہی نام سنا تو کہنے لگے انا یکون له الملک علینا، وہ ہم پر کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم اس کی نسبت بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر دوسری بات وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مالی وسعت بھی نہیں ہے، کو مالدار بادشاہ بنتا ہے، غریب تھوڑی بنتا ہے، عام سپاہی تھوڑی بنتا ہے۔ یہ ٹرینڈ ہے جو دنیا کا اب بھی بنا ہوا ہے، لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، جو صحیح ہو سمجھدار ہو لیکن اتنا مال شو نہ کرے، وہ کہتے ہیں یہ کیا کرے گا۔ قال، جواب میں نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر چنا ہے اس لیے کہ اسے علم اور جسم کے اعتبار سے زیادہ وسعت دی ہے، اس کے پاس گر ہے، حکومت کیسے چلانی ہے، حکم کیسے دینا ہے، حکمرانی کیسے کرنی ہے، یہ اس کے پاس علم ہے، اور پھر جسمانی اعتبار سے بھی بڑا مضبوط ہے، بڑے بڑے فیصلے کرنا ہوتے ہیں حکومت کے معاملات میں، اور ایسے موقع پر دل تگڑا ہوگا تو بات ہوگی، ورنہ چھوٹی سی دھمکی سے بڑے سے بڑا جاندار انسان بھی مرعوب ہو بیٹھتا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ بھی فرمایا کہ منصب کی چاہت جو ہے نا اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور مل جائے اگر منصب تو پھر اللہ سے اس کی مدد مانگیں، اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ پھر جسمانی فضیلت اگر اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اور علم کی فضیلت دے رکھی ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں، اللہ کے نزدیک بھی برابر نہیں، پبلک کے نزدیک بھی برابر نہیں۔ پھر ایمانی فضیلتوں میں جسمانی فضیلت جو ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہے، ایمان کے ساتھ جسمانی فضیلت۔ تو یہ بہرحال وہ سیدنا ابن مسعود کی بات یاد ہو کہ وہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے درخت کے اوپر، ان کی پنڈیاں بالکل پتلی تھیں، ہوا جب چلتی تو وہ لڑکھڑانے لگتے، تو نیچے کھڑے لوگ دیکھ کے ہنستے تھے، تو رسول اللہ نے دیکھا، پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر، تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ سوچیں آپ، ایمان کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا، صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ جات بھی ہیں، یہ تبرکات بھی اس میں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ وہ جھنڈے کی علامت دے دے گا تم اس کے بچاؤ کے لیے کہ یہ ہمارے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ جات ہیں، اب یہ جھنڈے کا کام دے گا اور تم کم از کم اس کے بچاؤ کے لیے ضرور لڑو گے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، کہا پھر جب جناب طالوت اپنے لشکر کو لے کے اپنے علاقے سے نکل گئے تو قال ان اللہ مبتلیکم، تو انہوں نے کہا اپنی فوج کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے بنہر، ایک اگلی آنے والی نہر کے بارے میں۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے اس سے پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جس نے اس سے کچھ بھی نہ چکھا وہ مجھ سے ہے۔ ہاں، جس نے ایک چلو اپنے ہاتھ کا پانی سے پی لیا ہو اس کو اجازت ہے، زیادہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ پیٹ بھر لے تو پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہے، لڑائی نہیں کر سکتا، وہ سست ہو جاتا ہے، بہادر نہیں بنتا۔ لیکن ہوا کیا، فشربوا منہ، تو ان سب نے اس سے پی لیا اور رج کے پیا، الا قلیلا منہم، سوائے چند کے جو ان میں سے تھے۔ چلے پھر فلما جاوزوا، پھر اس نہر کو جب کراس کر بیٹھے وہ طالوت والذین آمنوا معه، اور جو ان کے ساتھ مومن تھے، قالوا، اب یہ جو فوجی تھے کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، بھائی جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں آج ہمارے پاس لڑنے کی کوئی طاقت و ہمت نہیں ہے۔ بزدل ہو گئے ان کے اندر وہ لوگ، یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ایک نہ ایک دن ملاقات کرنے والے ہیں۔ انہوں نے بھرپور لہجے میں، جاندار آواز میں یہ لفظ کہے ان کو ابھارنے کے لیے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ اور تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ کتنی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، فوج کی مختصر تعداد ہوتی ہے، وہ جب بہادر بن کے میدان جنگ میں آتی ہے تو بڑی بڑی فوجوں پر بھی وہ غالب آ جاتی ہے باذن اللہ، مگر ہوتا اللہ کا حکم ہے، ایمان کی وجہ سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ میدان جنگ میں ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، بزدل لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بہادر بنو۔ ولما برزوا لجالوت، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل ہوئے تو کہنے لگے، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ میدان جنگ میں یہ دعا ہے، رب کی طرف رجوع ہے، اپنی تعداد پر، اپنی طاقت پر، اپنی عددی قوت پر، اپنے اسلحہ پر ناز نہیں ہے۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا فرما دی۔ داؤد کو جو عام سپاہی تھے وہ پھر بادشاہ بن گئے، اور نبوت بھی اللہ نے ان کو عطا کر دی۔ وعلمہ مما یشاء، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ نے چاہا ان کو تعلیم دے دی، سکھا دیا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، لوگوں یاد رکھو اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا کہ وہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دور کر دیتا ہے، اگر یہ قانون نہ ہوتا تو لفسدت الارض، تو زمین میں یقیناً فساد برپا ہو جاتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ایک ظالم اٹھتا ہے تو کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے اس کے مقابلے میں، تو اس طرح اس کا ظلم رک جاتا ہے، بلکہ اس کے فتنے کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، دیکھا جائے تو اللہ جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ ہیں آیات اللہ کی، نتلوہا علیک بالحق، جن کو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، یعنی کتنے مسائل آئے، کتنے واقعات آئے، کتنی حکمت کی باتیں ہیں، یہ آیات اللہ ہوتی ہیں۔
जी हाँ, यही आयातुल्लाह होती हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और यकीन मानिए हम कहते हैं कि आप वाकई रसूलों में से हैं। ये रसूल ही ऐसी बातें कर सकता है, रसूल के अलावा कोई ऐसी बातें नहीं कर सकता। उस पर वही उतरती है, वो अल्लाह के कलाम को सुनाता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. 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 اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.